السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مجھے بچوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے تقریباً 13-14 ایئرز ہو چکے ہیں. ایز اے ڈاکٹر تو میں تقریباً 25-26 سال سے مدر سے ڈیل کر رہی ہوں، اور وہاں پہ بھی میں ہر وقت یہی مسئلہ سنتی ہوں. اور وہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں، جس کے لیے اکثر مائیں پریشان بھی رہتی ہیں، ان کو ہینڈل بھی نہیں کرنا آتا. کہنے کو تو ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں وہ سمجھتے ہیں کہ جس میں ایک گھر ہے، اس میں والدین بھی رہ رہے ہیں، بزرگ بھی ہیں، بہن بھائی بھی، ان کی فیملیز بھی رہ رہی ہیں. ایک پورا یونٹ ہے پہلے اور اس کے سب یونٹس ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ جوائنٹ فیملی سسٹم یہ ہے کہ مے بی سسرال کہیں الگ رہتا ہے، لیکن اس کے امپیکٹس جو ہیں، اثرات جو ہیں اور میزائل جو ہیں بڑی دور دور سے آگے گرتے رہتے ہیں، اور ان کو بھی آپ کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ آپ الگ رہ کے بھی آپ سٹریسفل اسی طرح رہ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو ہم کیسے ہینڈل کریں. میں نے سوچا کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، کیونکہ اس پہ جب میں نے ریسرچ بھی شروع کی تو اس پہ بہت زیادہ مٹیریل نہیں آپ کو ملتا، اس پہ بہت زیادہ کوئی سمجھانے والا نہیں ملتا. تو آئی ریئلائز کہ شاید یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ کہ بات کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کے جو میکا ہے وہ کسی اور کا سسرال ہے، تو اس کو ہم نے پہلے ایک جسے کہتے ہیں براڈر ٹرم میں سمجھنا ہے. جب ہم بات کر رہے ہیں کہ جی جوائنٹ فیملی سسٹم، فوراً یہ نہیں سوچنا کہ وہ کوئی چھری چاقو لے کے جلاد کھڑے ہوئے ہیں جو آپ کو پتہ نہیں تنگ کرنا چاہ رہے ہیں. اور براڈر پکچر میں یہ ہے کہ ایک بزرگ ہے جس نے ساری زندگی گزاری اپنی، کتنی چیزوں سے گزرے، کتنی اسٹرگل سے گزرے، اور انہوں نے آخر کچھ حاصل کیا، کچھ بنایا. اور وہ ہمارا لنک ہے پاسٹ اینڈ فیوچر کا، اور اسی لیے وہ بہت زیادہ عزت کے قابل ہیں. اس طرح سے ہم کبھی کبھی بات کرتے ہیں اور کبھی کبھی بہت ٹونٹنگ سٹائل میں کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ میری ساس یہ، اور میری نند یہ، اور میرا فلاں یہ. تو آپ سوچیں کہ وہ جو فیملی یونٹ ہے ان کے ایکسپیرینسز ہیں، خاص طور پہ جو بزرگ ہیں ان کے بارے میں کہوں گی کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ورلڈ وائڈ فینومینا ہے کہ بچے صرف بایولوجیکل پیرنٹس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ بھئی آپ ماں باپ ہیں اور آپ کی ذمہ داری. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں یہ کانسیپٹ بہت زیادہ ہے. یتیم بچہ ہے، وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اسٹیٹ کی، معاشرے کے ہر فرد کی. تو بچے جو ہوتے ہیں وہ سب کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں گھروں میں، وہ اس چیز کو اون کرتے ہیں. یعنی ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہماری نسل آگے جا رہی ہے. پھر یہ کہ ہمیں کئی دفعہ جو بہت بڑا مسئلہ لگتا ہے وہ ایسی چیزوں پہ لگتا ہے کہ سپوائل کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال ہم بہت پڑھتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے، حضرت حسن اور حسین رہتے تھے، انہما دونوں اوپر چڑھ جاتے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی رہتے تھے جتنی دیر تک وہ اوپر رہتے تھے. یعنی گرینڈ پیرنٹس کا حق ہے، وہ جو ایک ٹینڈرنیس وہ دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں. ایک میں واقعہ پڑھ رہی تھی کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے تو اس وقت ان کے بچے جو تھے وہ اپنے اپنے گھروں کے یونٹ میں تھے. کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے جو دن تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کبھی ایک کے گھر جا رہے ہیں، کبھی دوسرے کے گھر جا رہے ہیں. اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے اگر ہم اپنی اسلامی تاریخ کو دیکھیں کہ اگر آپ لوگ الگ بھی رہتے ہیں تو دا کانسیپٹ آف جوائنٹ فیملی سسٹم ڈزنٹ فنش آف کہ شکر ہے میں سیپریٹ ہوگی، کہ اب نہ مجھے ملنا ہے، نہ آنا ہے، نہ جاننا ہے، نہ کسی سے بات کرنی ہے، نہ کسی سے کوئی تعلق داری رکھنی ہے. یعنی آپ کے جو جسے کہتے ہیں ٹائز ہیں وہ پھر بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں. پچھلے واقعات دیکھ کے پھر میں آتی ہوں آج کے سینیریو پہ. اور آج کے سینیریو میں ایک لفظ بولوں گی، وہ ہے ان لاز فوبیا. کیونکہ اگر آپ کہیں خواتین کو بیٹھے دیکھیں اور آپس میں بات کر رہی ہوں گی تو کیا کہیں گی؟ اکیلی رہتی ہے جوائنٹ فیملی میں. اور اگر اس نے کہہ دیا میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں تو اس کے ساتھ پھر وہ دکھ کا اظہار ہوگا. بیکاز آف دس فوبیا وی آر ناٹ گوئنگ بیونڈ اٹ. سارا دن بس یہی دماغ پہ چڑھا ہوا ہے
ٹرسٹ می، آپ کسی ایشو پہ بات کر لیں، اسکول پہ بات کر لیں، کھانے پہ بات کر لیں، پڑھائی پہ بات کر لیں، 5 ہاتھ ضرور کھڑے ہوں گے اور ان کا جملہ یہ ہوگا لیکن میرے ان لاز کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا. اور آئی ڈسٹنکٹلی سی کہ یہ لوگ کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ دماغ میں نا فوبیا ہے، جس کو فوبیا ہوگا نا وہ کوئی کام نہیں کر سکے گا. وہ کس طرح سے رہے گا؟ ہر وقت فیئر. اور کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ جو ڈر اور خوف ہوتا ہے وہ ہمیں آگے نہیں جانے دیتا. پھر آپ دیکھیں اس فوبیا کی وجہ سے ہم بہت سے اچھے ایکسپیرینسز لوز کر جاتے ہیں. کئی دفعہ وہ ہمیں بہت اچھی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اچھی بات بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ فوبیا ہمارے سر پہ سوار ہے ہم وہ چیز سوچ ہی نہیں رہے ہیں. پھر کسی کام پہ فوکس نہیں کر رہے. یعنی کہ غلطی سے اگر بچہ کہیں سسرال والوں کے ساتھ بیٹھ گیا ہے اور ایک بچہ ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے جس کو ہم پڑھا رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں مفت کے اتنے اچھے سینسیبل بیبی سیٹرز ملے ہوئے ہیں جو ریلائبل بھی ہیں، کیونکہ اگر آپ کوئی اور بیبی سیٹر لائیں گے وہ پتہ نہیں کس کس قسم کا ابیوز کر سکتا ہے. ہم کس پہ فوکس کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں اس سے کیا بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں اس کو کیا دکھا رہے ہیں، پتہ نہیں اس کو کیا بتا رہے ہیں. پھر ہماری پرفارمنس ہر چیز میں ڈاؤن ہے. آپ دیکھیں صبح سے اٹھ کے رات تک ہم تھکے ہی رہتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے اوپر اس چیز کو طاری کیا ہوا ہے کہ میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہوں، یا یہ کہ اگر میں الگ بھی رہتی ہوں مجھے الگ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ انٹرفیئرنس سے باز نہیں آتے، کنٹرول نہیں کیا ہے، بس کہنے کو میں اکیلی رہ رہی ہوں. ایک اور چیز بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جب ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات کرتے ہیں. دس از اے ویری فریجائل ریلیشن شپ، جس کو آپ کو بہت بہت نازک رشتہ ہے، اس کو آپ کو بہت سینسیبل طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. ذرا سی بات آپ نے کچھ کہہ دی تو بلون آؤٹ آف پروپورشن ہو سکتی ہے دونوں اینڈز پہ. دونوں پارٹیز ڈرتی ہیں، لیکن ہمیں ظاہری طور پہ نظر آتا ہے کہ شاید ایک نہ ڈر ہے، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، لیکن کسی نہ کسی لیول پہ وہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے. کہ ہمارا حال یہ ہے کہ وہ پنجابی کی کہاوت ہے نا کہ آٹا گوندی ہے تو ہلدی کیوں ہے. پہلے تھا کہ آٹا کیوں نہیں گوند رہی، پھر جب آٹا گوندنے لگی تو پھر ہل کیوں رہی ہے. یعنی یہ وہ رشتہ ہے جس میں ہم خوش بھی نہیں ہوتے کسی چیز پہ. کہ ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کی سائیکی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آپ اس کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکیں گے جب آپ اپنے پیرنٹس پہ لائیں گے. شاید ساس سسر کے معاملے میں نہ سمجھ سکیں، پہلے پیرنٹس کا سوچیں اور اس کو اپلائی کریں اپنے ساس سسر پہ. آپ دیکھیں آپ اپنے والد اور والدہ کو سوچیں، کیا کمانڈ تھی ایک زمانے میں، کوئی ان کے آگے بول نہیں سکتا تھا. یا اگر وہ جینٹل بھی تھے لیکن دنیا جہان کے کام کرتے تھے، ادھر جانا ادھر جانا، سارے گھر کو سنبھالنا. اور وہی شخص ایک سٹیج آتی ہے کہ ہیلپ لیس سا ہو جاتا ہے، چیزیں بھولنا شروع ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اس سے وہ چیزیں مینج نہیں ہو رہی ہوتی. تو اس کی سائیکی کیا ہے؟ اس کو لگ رہا ہے کہ میں ہیلپ لیس ہو گیا. اس کو بھی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، اس کو لگتا ہے میرے ہاتھ سے چیزیں نکل گئی ہیں. تو ان کی ایج فیکٹر ہے، ان کے لونلینس فیکٹرز ہیں، ان کی انسیکیورٹیز ہیں، اور پھر اس کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں. پھر ایک بہت اہم ڈیبیٹ چلتی ہے، اور اہم ڈیبیٹ کیا ہوتی ہے؟ اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، سسرال والوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا. تو اس میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں. سورہ فرقان اور اس کی ورس نمبر ہے 54، اس کو جا کے ذرا ڈیٹیل میں پڑھ لیجئے گا. اس میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پانی سے انسان کی تخلیق کی، اور کیا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِحْرًا، اور کیا اور اس نے بنائے 2 طرح کے رشتے. ایک رشتہ کون سا؟ نسب کا، اور ایک صحرا آپ کے سسرال کا. دونوں کو برابر ایک پلیٹ فارم پہ رکھ دیا گیا. کَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. اگر اس سے پہلا ورس پڑھے نا، ورس نمبر 53، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کرتے ہیں کھارے اور میٹھے پانی کی. اس مثال کو بہت لوگ یوز کرتے ہیں، دیکھو یہ کھارا پانی ہے، یہ میٹھا پانی ہے، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ پروڈکٹیوٹی دے رہے ہیں، ملتے بھی نہیں ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے بھی نہیں ہیں، الجھتے بھی نہیں ہیں، لیکن اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کے فوراً بعد یہ والی آیت آتی ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو ہمارے نسب کے اور سسرال کے رشتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں. یہ جو رشتے ہیں یہ کیسے رشتے ہیں؟ کوئی کھارا ہوگا، کوئی میٹھا ہوگا. ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیشہ سسرال والے کھارے ہوتے ہیں. اٹ آلویز فلکچویٹس. کئی دفعہ ایک بندے کو غصہ آتا ہے، دوسرے کو نہیں آتا. ہر شخص کبھی نہ کسی سچویشن میں میٹھا ہو جاتا ہے یا کھارا بھی ہو جاتا ہے.
لیکن وہ میٹھے اور کھارا پانی جس طرح اکٹھا چل رہا ہے، یہ جو میکا اور سسرال کا رشتے ہیں ان کو ہم کیوں نہیں اکٹھا چلا سکتے؟ یہ جو رشتے ہیں یہ اللہ نے بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جب ہم کنیکٹ ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں بہت سی مشکلات بھی ہماری حل کریں گے، کیونکہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ جب ہم بات کرتے ہیں قرآن اور سنت کی تو سب اسکالرز اس بات پہ متفق ہیں کہ کہیں پہ بھی قرآن میں اس چیز کو حرام نہیں کہا گیا کہ اگر آپ سسرال والوں کے ساتھ رہتے ہیں، اگر کوئی الگ رہتا ہے تو وہ بھی گناہ نہیں کر رہا، لیکن وہ اپنے سارے رائٹس فلفل کر رہا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کلیئرلی۔ اس میں کچھ وضاحتیں آتی ہیں جو کہ ہر سچویشن کے مطابق ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، کیونکہ کئی لوگ صرف اسی پہ کڑ کڑ کے اپنی زندگی گنوا دیتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اس میں یونٹس بن سکتے ہیں، اور ان یونٹس میں رہنا ایک مستحب چیز ہے۔ مستحب کیوں کہا گیا اس کو؟ اس لیے مستحب کہا گیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا پروڈکٹیو ہو سکیں، ان پہ فوکس کر سکیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے بہت سے جوائنٹ فیملی سسٹمز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں سب رہ رہے ہیں، کسی ایک ٹائم کا کھانا اکٹھے کھا لیتے ہیں، باقی ہر کوئی اپنے اپنے یونٹ میں ہے۔ ایون کئی دفعہ کچنز بھی الگ ہوتے ہیں، ایک اپر پورشن ہے، ایک لوور پورشن ہے، اور ٹھیک ہے آپ کو کہیں آنے جانے کے لیے اجازت لینی ہوتی ہے، پوچھنا ہوتا ہے، اپنے ایکسپینڈیچر کے معاملے میں آپ کو بات کرنی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اپنے یونٹس ہیں، تو اٹ از فائن۔ صرف ایک جگہ ملتی ہے جہاں پہ اسکالرز کہتے ہیں کہ ایک قسم کا واجب ہو جاتا ہے کہ آپ الگ رہ سکیں، وہ ہے جہاں آپ کو پردے کے لیے اس عورت کو مسئلہ ہو۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو اسی جگہ پہ رہ کے راستے ڈھونڈنے ہیں۔ کئی دفعہ ہم ویسے پردے کا تو بہت ایشو بناتے ہیں، لیکن بہت سے غلط کام اپنی لائف میں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ حیا کے دائرے میں آتے ہیں اور ان کو ہم پورا نہیں کر رہے ہوتے۔